ایک گاؤں میں ایک درزی رہتا تھا۔ وہ سویرے سویرے ہی اپنی دکان کھولنے کا عادی تھا۔ وہ اس شہر کا بہت بڑھیا درزی تھا۔ بہت سارے لوگ اس سے کپڑے سلواتے تھے۔ درزی سویرے سویرے ہی منہ اندھیرے اپنی دکان پر آ جاتا، کیونکہ اس کے پاس سینے والے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا۔ ایک دن درزی بہت سویرے سویرے ہی اپنی دکان پر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی دکان کھولتا ہے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی مشین خود ہی چل رہی ہے اور مشین چلانے والا اسے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ ارے باپ رے باپ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مشین خود سے کیسے چل رہی ہے؟ ارے اس مشین کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے او کمبخت مشین، میری باری تو اتنا زور لگاتا ہوں پھر کہیں جا کر تو چلتی ہے، اب خود بخود کیسے تیز تیز چل رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مشین اکیلے میں کیسے چل رہی ہے؟ ارے کون ہے؟ ارے کوئی جن بھوت تو نہیں جو اسے چلا رہا ہے؟ ارے سامنے بھی آ جا یا ایسے ہی پہیلیاں بجواتا رہے گا؟ میں جن ہوں اور جن لوگ سے آیا ہوں۔ ارے باپ رے باپ، کیا تو سچ کا جن ہے؟ ارے مر گیا رے، اب کیا ہوگا؟ ارے جن بھیا، مجھے کچھ مت کہنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تجھے جو چاہیے میں تجھے وہ دے دوں گا، لے جا اس دکان سے جو تجھے اچھا لگتا ہے، پر مجھے مت کچھ کہیو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت غریب ہوں۔ ڈرو نہیں، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں نے تیری مشین چلائی ہے، بھلا میں تجھے کیسے کچھ کہوں گا؟ ایک تو میں تیری مشین چلاؤں اور اوپر سے تجھے تنگ کروں؟ ارے درزی بھیا، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ تو انسانوں کا کام ہے دوسروں کو تنگ کرنا۔ اچھا یہ بتا جن بھیا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارے درزی بھیا، میری شادی ہے اور میں اپنے کپڑے سی رہا تھا، تیری مشین شہر کی سب سے بڑھیا مشین ہے، اسی کارن اس مشین پر کپڑے سی رہا ہوں۔ اچھا یہ بتا، تو آج اپنی دکان پر جلدی کیوں آ گیا؟ میں جلدی اس لیے آیا ہوں، مجھے آج شادی کے کپڑے دینے ہیں اور بہت سارا کام کرنے والا رہتا ہے۔ ارے جن بھیا یہ تو بتا، میری مشین مجھ سے پوچھے بنا کیوں چلائی؟ ارے درزی بھیا، میں نے تجھ سے پوچھے بنا ہی تیری مشین چلائی، اب میں 15 دن کے لیے تیرا کام کروں گا۔ 15 دن ہی تو میرا کام کیوں کرے گا؟ ارے درزی بھیا، 15 دن کے بعد میری شادی ہے ایک چڑیل کے ساتھ، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اچھا تو ایسا کر، 15 دن کے لیے مجھے راجا بنا دے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 15 دن کے لیے تجھے راجا بنا دیتا ہوں۔ ارے درزی بھیا، اب تو ایسا کر، اپنی آنکھیں بند کر، میں تجھے اس دیش کا راجا بنا دیتا ہوں، اس دیش کے راجے کو غائب کر دیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں کہ اس کو جنگل میں چھوڑ آتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے جن بھیا، میں اب آنکھیں بند کرتا ہوں، تو مجھے فٹ سے راجا بنا دے۔ جن فٹ سے درزی کو راجا بنا دیتا ہے۔ درزی دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور وہ ایک تخت پر بیٹھا ہے۔ درزی یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور اپنے من ہی من میں سوچتا ہے، ارے یہ تو میں سچ مچ کا راجا بن گیا۔ ایک آدمی راجا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، مہاراج، دوسرے دیش کے راجا آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے کہہ دو، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ مہاراج یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے او من بدھی، کہا نا میں اس سے نہیں ملوں گا، بلکہ تو میرا ایک کام کر، اس شہر کے سارے درزیوں کو بلا کر لا میرے پاس۔ سمے کے بعد ہی اس شہر کے سارے درزی محل میں آ جاتے ہیں۔ سارے درزی راجا کو دیکھ کر بہت ڈرتے ہیں۔ مہاراج، ہم سے کیا غلطی ہو گئی جو آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ ارے کچھ غلطی نہیں ہو گئی، تم سب لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہو، اب ہم سب مل کر اس محل میں اکٹھے رہیں گے۔ ارے او سب لوگ غور سے سن لو، ان لوگوں کی خوب سیوا کرنا۔ مگر مہاراج ایسا کیوں؟ ان درزیوں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو یہ محل میں رہیں گے اور ان کی سیوا بھی خوب ہوگی؟ اچھا میرے آگے زبان چلاتا ہے؟ ارے پکڑ کر لے جاؤ اسے اور قید خانے میں ڈال دو۔ مہاراج क्षमा کرے، غلطی ہو گئی۔ ارے نہیں، تجھے سزا ضرور ملے گی، اس کمبخت کو لے جاؤ ادھر سے اور میری بات مانو، کل سویرے سویرے ہی یہ سب درزی اور میں
जंगल में शिकार करने जाएंगे, इसका अच्छे से बंदोबस्त कर देना। अगले दिन सब दर्जी और राजा जंगल में शिकार करने जाते हैं, मगर किसी को शिकार करना आता ही नहीं, मुंह लटकाकर वापस आ जाते हैं। अब सब महल के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि महाराजा को क्या हो गया। अरे भैया, महाराजा तो लगता है पागल हो गया है, क्या उल्टे सीधे काम कर रहा है। अरे कमबख्त, आहिस्ता बोल, महाराजा ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा, गजब। इसी तरह से 15 दिन गुजर जाते हैं। अब दर्जी अपनी असली शक्ल में आ जाता है। अरे ये क्या हो गया, मैं तो असली शक्ल में हो गया। इस जिन के बच्चे को बुलाता हूँ, अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा। अरे ओ जिन भैया, अरे ओ जिन भैया, कमबख्त किधर गया। अरे लगता है कि 15 दिन पूरे हो गए और कमबख्त मुझे छोड़कर चला गया। बाप रे बाप, अब क्या होगा। अभी दर्जी ये बातें सोच ही रहा होता है कि असली महाराजा महल में दाखिल होता है। सब लोग महाराजा को देखकर हैरान होते हैं। अरे ये महाराज को क्या हो गया, इनकी ये हालत कैसे हुई, कितने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन ये महाराजा हैं, तो वो तख्त पर जो बैठे हैं वो कौन है। अरे महाराज तो ये हैं, तो फिर जो तख्त पर बैठा है वो कौन है। वो जैसे ही महल के अंदर जाते हैं, दर्जी का भी हुलिया बदला होता है। अरे ये तो मुझे कोई जादूगर लगता है, इसकी शक्ल को क्या हो गया। अरे अपने महाराज तो ये ही हैं। महाराज आप कहाँ चले गए थे। अरे कहाँ चला गया था, मुझे तो महल से कोई चीज उठाकर जंगल में ले गई थी। कितना समय लग गया यहाँ आते आते। और इस नकली महाराज जादूगर को तो मैं फांसी पर चढ़ाऊंगा, मक्कार कहीं का। महाराज हम तो खुद बहुत हैरान थे, इसकी तो हरकतें ही महाराजों वाली नहीं थी। बातें सुनते ही दर्जी बोल उठा। महाराज पहले मेरी बात सुन ले। दर्जी सारी बात महाराज को सुनाता है। महाराज बहुत दयालु होता है। वो कहता है, इसको छोड़ दो, ये एक मन बुद्धि है, राजा बनने का सपना देख बैठा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि जिन्नों और भूतों के अनुसार भी भला कोई राजा बना है। राजा उसको छोड़ देता है और दर्जी बेचारा फिर से अपनी दुकान पर आकर काम करने लगता है।